اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ چاند رات کی مجلس ہے۔ آج 1442 ہجرہ کا چاند نظر آ گیا، سال ختم ہو گیا، 1441 ہجری ختم ہو گئی اینڈ 1442 اسٹارٹڈ ناؤ۔ آج 2020 کی یہ پہلی مجلس ہے، چاند رات والی مجلس۔ بس 30 منٹ 30 منٹس پڑھوں گا جو ہر سال جیسا ہوتی تھی، اور انشاءاللہ کل سے مین ٹاپک شروع ہوگی رضوی کالج کی۔ سب جانتے کہ اس وقت لاک ڈاؤن میں ہم لوگ ہیں، اور اسی انداز سے ہم کو آن لائن مجلسیں سننا ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہو گیا مولا کا کہ آن لائن زینبیہ چینل کے تھرو یہ ساری مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ۔ کل سے مین اشیاء تمام شروع ہو جائیں گے۔ آج صرف چاند رات کا تعلق سے کہ ایک سال گزر گیا پورا ہمارا، 1441 ہجرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک کمپلیٹ 1 ایئر گزرنے کے بعد آج میں نے مجلس کا آغاز یا سار اللہ وابن سارے سے کیا۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں موجود ہیں۔ اس میں امام نے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے، یہ کہہ کر، یہ جملوں کو رکھ کر کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ، ایک چانس سب کو ملنا ہے، ٹو سرو اسلام، ٹو سرو کربلا۔ دعا کرتے رہو ہر وقت، جب بھی زیارت امام حسین پڑھتے ہو اور ان جملوں پہ پہنچو گے تو ایک لمحہ رک کے دعا کرنا کہ پروردگار گیو می چانس ٹو سرو اسلام، گیو می چانس ٹو سرو اسلام۔ اس لیے کہ کربلا ایک سیکریفائس کا نام ہے۔ امام حسین کا جو سیکریفائس تھا کربلا میں، ایسا سیکریفائس تھا یہ کہ اگر آج 1 بلین کے اوپر مسلمس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ سیکریفائس کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام بھی زندہ ہے۔ اس لیے زندہ ہے اسلام کہ اگر اس وقت مولا حسین اپنی قربانی کو پیش نہیں کرتے تو یزید کہ جو ایک اسلام، سو کالڈ اسلام جس کو آپ بولیں گے، وہ پیش کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پروفٹ کا سکسیسر بھی بولتا تھا اور اوپن ڈرنک بھی کرتا تھا۔ سارے حلال محمدی کو اس نے حرام کر دیا تھا، حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا رسول کے نواسے کا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اسلام زندہ ہے، صرف اور صرف اس قربانی کی وجہ سے۔ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر کا اسلام سے جلتا ہے چراغ۔ آج جو چراغ جل رہا ہے اسلام کا، وہ خون شبیر کی وجہ سے جل رہا۔ آج ہم بڑے آرام کے ساتھ وی پراؤڈلی سے کہ وی آر مسلم، تو وہ صرف اور صرف اس سیکریفائس کا صدقہ ہے۔ تو آج ایک انٹروڈکشن ہے، صرف ایک سال جو گزرا ہمارا، ہاؤ وی ہیو اسپینڈیڈ 1 ایئر، کتنا تم نے اپنی لائف میں چینج لایا، کتنا تم نے یہ کوشش کی کہ وہ جذبے کو پیدا ہوا۔ وہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے جو اصل جذبہ ہے کربلا کا، اس فیلنگز کو پیدا کرو۔ ٹرائی ٹو ورک سم تھنگ فار اسلام، ٹرائی ٹو ورک سم تھنگ فار امام حسین۔ ڈم بن کے زندگی مت گزارو، ریولیوشنری بن کے زندگی گزارو۔ اس لیے کہ ریولیوشن، آج کا ریولیوشن یہ نہیں ہے کہ آپ تیر تلوار لے کر باہر جاؤ، آج کا ریولیوشن یہ نہیں ہے کہ تم گن پوائنٹ پہ لوگوں کو روکو، وچ از حرام۔ آج کا ریولیوشن، میں یوتھ کو بول رہا کہ یہ جو ریولیوشن آج کا ہے وہ تمہارے کیریکٹر کا ریولیوشن ہے، تمہاری زندگی کا ریولیوشن ہے، تمہارے علم کا ریولیوشن ہے، نالج کا ریولیوشن ہے۔ تم کتنے سافٹ اسپوکن بنو گے،
کتنا دوسروں کے لیے کام کرو گے. کربلا ایک ہی میسیج دیتا کہ تم دوسروں کے لیے زندہ رہو. یار اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے کام آئے. اسلام سب سے پہلے یہی میسیج دے رہا کہ تم دوسروں کے لیے کیا کر رہے، تم اسلام کے لیے کیا کر رہے. اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے، ہم اپنے لیے تو جو چاہے کرتے، لیکن اگر آپ نے دوسروں کے لیے کوئی کام کیا، جو سیرت امام حسین ہے، اس وقت کئی لاکھ شیعہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف سیریا میں مسلمان تھے یا سعودی عربیہ میں مسلمان تھے. یزید کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی حکومت تھی. اس کی حکومت یمن تک تھی، اس کی حکومت سینٹرل افریقہ تک تھی، ایران تک آ گئی تھی، پورا مڈل ایسٹ میں مسلمان تھے. یہ سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن کسی کے پاس کریج نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی گٹس نہیں تھا، کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے چل کے یہ بولے کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ، تم یہ حرام محمدی کو حلال کیسے کر رہے. اوپنلی وہ گیملنگ کرتا ہے، اوپنلی جو ہے ڈرنک کرتا ہے، گلاس آف وائن لے کر دربار میں آتا ہے، لیکن نو بڈی واز دیئر ٹو ٹیل ہم کہ بابا واٹ آر یو ڈوئنگ، دس از حرام. یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ پورے مسلمانوں کے جتنے مسلمان اس وقت تھے ان سب کو، سب خاموش تھے، صرف رسول کے نواسے نے آگے بڑھ کے یزید کو ٹوکا، یزید کو روکا. اسی لیے مولا حسین کا وہ جملہ جو یزید کا گورنر ولید جو مدینے میں تھا اور اس نے جب بیعت مانگی تھی امام حسین سے مدینے میں، تو مولا حسین نے ولید سے کیا کہا تھا؟ جب ولید نے کہا کہ فرزند رسول یزید اب حاکم بن گیا، اب آپ اس کی بیعت کرے، تو امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا، ایک ہی جملہ. امام کا وہ جملہ ایک کمپلیٹ میسیج ہے. امام کا یہ جملہ دنیا کو بتا رہا کہ حسین کس پرسنالٹی کا نام ہے اور یزید کس پرسنالٹی کا نام تھا. امام نے کہا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کرے گا. آپ خود سوچو کہ جیسا میں امام نے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے، میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کے گھر میں میری پرورش ہوئی، قرآن میری آواز ہے، لیکن یزید کون تھا. تو ایسے موقع پر اب وہ سیکریفائس کا مہینہ شروع ہو گیا. میں یوتھ کو یہی بولتا کہ یہ 10 دن پریکٹس میں نہیں ہے، بلکہ ہماری لائف میں چینج آنا، 180 ڈگری چینج آنا. ہم کو یہ فکر ہونا کہ محرم ایک فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے، محرم مورننگ کا نام ہے. تم اندازہ لگاؤ کہ رسول کا گھر اجڑا اور ہم خوش ہیں. رسول کا گھر، میں تمام مسلمانوں بھائیوں سے بول رہا کہ ہر مسلمان بھائی مولا حسین کو سلام کرتا ہے. امام حسین کو کن کن لوگوں نے سلام کیا دوستو؟ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں، وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہیں ہوئی در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں. امام حسین کے بارے میں کیا ہے کہ ایک پیس کا میسیج. کربلا صرف پیس کا نام ہے، کربلا ایک آنیسٹی کا نام ہے، کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا انسانیت کا نام ہے. امام حسین نے کسی ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ انٹائر ہیومینٹی کو کا سیویئر کا نام امام حسین ہے. اسی لیے مولا حسین کو کہتے ہیں کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی، ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی، کہ انسانیت کو بچایا. آج جتنے ریولیوشنز پیدا ہوتے وہ کربلا کو لے کے پیدا ہوتے. تو میری ایک ہی خواہش کہ اب محرم کا آغاز ہو گیا، بامبے میں بھی ہو گیا، پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں چاند نظر آ گیا، امریکہ میں بھی نظر آ گیا، یورپ امریکہ ہر طرف چاند نظر آ گیا، ہر طرف محرم کی تیاری شروع ہو گئی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مجلسیں رکی نہیں. الحمدللہ زینبیہ چینل کے تھرو پورا بامبے میں کیا پوری دنیا میں مجلسیں جاری الحمدللہ، اور دوسرے جو چینلس ہیں وہ لوگ بھی مجلسوں کو ریلے کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ ساری مجالس جو یا زینبیہ پہ ہوتی تھی، رضوی کالج کی ہو یا زینبیہ امام بارگاہ کی ہو یا کوئی دوسری مجالس ہو، ساری مجالس انشاءاللہ لائیو آپ سنیں گے. مختلف اسپیکرز کو سنیں گے، مختلف علماء کو سنیں گے، مختلف خطیبوں کو سنیں گے. آپ سنیں. میرا ایک ہی میرے 2 پیغام ہیں کہ یہ چیک کرنا آج کی رات از ویری امپورٹنٹ. تھرسڈے نائٹ بھی ہے اور سال کا پورا 1 سال گزرا. جسٹ ریویو یور سیلف. اپنے آپ کو ہم کو ریویو کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا سال میں، پورے سال میں ہم نے اپنے لیے کیا کیا اور اسلام کے لیے کیا کیا. کچھ تو چیک کرو. یہ زندگی کتنی ہے؟ یہ ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. 60 70 80 90 دین واٹ؟ جانا تو ہے، یا رحمت آباد میں جانا ہے یا آرام باغ میں جانا ہے. سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. کوئی رہنے نہیں آیا یہاں پہ. ہر آدمی کو واپس جانا ہے. جب واپس جانا ہے تو کوئی ایسے کام کرو، کچھ گڈ ڈیڈز کو حاصل کرو. یہ محرم وہی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. 10 دن میں اپنے ٹائم کو تھوڑا اسپیئر کرنا. وہ سوچنا کہ میں امام حسین کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. یہ 10 ڈیز میں 10 ڈیز نہیں ہے ہمارے پاس. ہم 2 months 8 days تک عزا کریں گے مولا کی. چہلم ہے، 28 سفر ہے،
8 रबीउल अव्वल है, जितना हो सकते अज़ादारी करो, सीरत इमाम हुसैन पे चलने की कोशिश करो। सीरत इमाम हुसैन का पहला पैगाम, पहला जो मैसेज है वो पीस का है। अपने आप को बॉम्बे में ऐसा प्रेजेंट करो कि दुनिया तुमको देख के बोले कि कितने पीसफुल लोग हैं। इस तरह। दूसरी चीज़ इल्म का, मैं एक एक जुमले में आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए आगे बढ़ा कि ये सारी टॉपिक्स है मेरी जो कमिंग मजालिस में आने वाली है, कि पीस क्या है, इल्म क्या है, और जितना हो सके सॉफ्ट स्पोकन बनते जाओ। ये तुम्हारा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, याद रखो। जितने तुम सॉफ्ट स्पोकन रहोगे तुम उतना अपने मैसेज को रिले कर सकते, तुम अपने मैसेज को प्रोपोगेट कर सकते। और हज की जिम्मेदारी है प्रोपोगेशन, ये पहली चीज़ है। देखिए नमाज, रोज़ा, हज ये सब वाजिब है, वाजिब है। नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए कि वाजिब है नमाज। रोज़ा रखना ही रखना है, वाजिब है, अनलेस कोई प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा ये तो वाजिबात हम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कल पूछे इमाम कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तो हमारे पास कुछ है। और एक चीज़ और याद रखो, जब तुम काम करोगे इमाम के लिए तुम्हारा नाम हमेशा बाकी रहेगा। वरना बॉम्बे में बड़े बड़े लोग आए और सब चले गए, हिंदू दुनिया में बड़े बड़े लोग आए चले गए, बनी उमैया बनी अब्बास की हुकूमत करने वाले सब खत्म हो गए। आज किसी का नाम नहीं, उन्हीं का नाम है जिन्होंने काम किया इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन के लिए। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ। व्हाट आई एम सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल। द हिस्ट्री है पूरी, यू कैन नॉट डिनाई द हिस्ट्री। तो कोशिश यही करो कि काम करो इमाम के लिए, डू समथिंग, और सिंसियरली करना, अपने मफाद को रोक के करना, अपने इंटरेस्ट को हटा के करना। अपने इंटरेस्ट को देखोगे तो अल्लाह फिर तुम्हारे इंटरेस्ट को देख लेगा। उसके लिए काम करो। जब तुम उसके लिए काम करोगे तो फिर दिन तुम्हारा नाम भी तुम रहोगे, तुम एग्जिस्ट करोगे, तुम्हारा नाम एग्जिस्ट करे, लोग तुमको देखेंगे, लोग तुम्हारे। और ऐसा कार्य खैर करके जाओ कि दुनिया में तुम रहो या तुम ना रहो, तुम्हारा काम चलते रहे। इसलिए कि दोस्तों मरने के बाद कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। लेके जाके जब दफन कर देंगे ना, तुम्हारा बेटा लेके जाके तुमको लिटा देगा। उसके बाद क्या होने वाला है? हु इज गोइंग टू आस्क यू कि तुमने किया क्या? एक एक लम्हे का जवाब देना है। आप इसको एक्सेप्ट करो या इसको एक्सेप्ट नहीं करो, ये अप टू यू। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इफ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट डोंट एक्सेप्ट। अब आज पता नहीं चलेगा, इसलिए कि आज तुम्हारे हाथों पैर में ताकत है, आज बोलने की ताकत है, चलने की ताकत है। ऑनेस्टी ये सबसे बड़ा पैगाम है करबला का। ऑनेस्टी नहीं है तो कुछ नहीं है इंसान में। ईमानदारी, करबला ईमानदारी का नाम है, करबला ऑनेस्टी का नाम है। जितना तुम ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, इमाम के साथ, अल्लाह तो देख रहा ना। अगर तुमने इस्लाम वो मैसेज देते कि तुम चूंटी को नहीं मार सकते, चूंटी एंड निमल, सूरह निमल पूरा कुरान में मौजूद है, उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते तो इंसान के ऊपर। तो कोशिश यही करो कि जितनी हो सके ऑनेस्टी को पैदा करो। ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, जो ट्रस्ट मौलाना हुसैन ने करबला में दिया था। ट्रस्ट, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। जितना तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ता जाएगा उतना तुम यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम। और ट्रस्ट के लिए कई चीज़ों में एक है नमाज शब। मैं आज नमाज शब नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। शब नमाज शब तुम्हारे ट्रस्ट को बिल्ड करती, नमाज शब तुम्हारी ज़िंदगी को बदलती, नमाज शब तुम्हारी डेस्टिनी को बदलती, नमाज शब तुम्हारे रिस्क को खोलती, नमाज शब तुम अल्लाह की बारगाह में करीब होते। ये चीज़ करो। आज की रात इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज शब जुमा है, आज पहली जुमेरात है मुहर्रम की, नए साल की पहली जुमेरात, फर्स्ट थर्सडे ऑफ द 1442 हिजरा। ये इतने आज की रात अमाल ज़ियारत इमाम हुसैन आज की रात ज़रूर पढ़ना। 5 मिनट 6 मिनट का होमवर्क दे रहा कि आज की रात डोंट फॉरगेट ज़ियारत इमाम हुसैन। ये वो नमाज कि अगर तुम आज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ोगे तो तुम्हारा एक लिंक बनेगा। पहली रात है और मरहूमीन की तरफ से पढ़ना। आज अपने माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ, अपने भाई अपने बच्चों की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से, सारे मरहूमीन की तरफ से पढ़ो, उनकी नियाबत में पढ़ो। इसलिए कि कल तक वो लोग पढ़ते थे, कल तक वो लोग भी पढ़ते थे। कितने ऐसे लोग थे जो लास्ट ईयर थे, अब आज नहीं। हो सकता हमने वो लास्ट नेक्स्ट ईयर कि मौत का कोई भरोसा नहीं। ये सोच के मत हो फिरौन खत्म हो गया यार, नमरूद खत्म हो गया तो हम क्या है। फिरौन जैसी शख्सियत, उसके उतना मालदार कोई था, शद्दाद से बड़ा कोई था, ताकतवर, सब खत्म हो गए। ये जितना दौलत है ना, ये सब यहीं रह जाएगी, हम जाएंगे अकेले एम्प्टी हैंड्स। तो उस एम्प्टी हैंड्स के लिए वो गुड डीड्स को लेके जाओ। ये बेहतरीन महीना आ गया तुम्हारे लिए, गम का महीना। इसमें कोई ऐसा कलरफुल ड्रेसेस मत पहनो, इसमें कोई ऐसा काम मत करो जिससे रसूल की बेटी के दिल को तकलीफ हो। अगर हमारे बाप मर जाए तो हम ऐसा करते हैं, हमारी माँ मर जाए तो हम करते हैं। तो ये मैं पूरे यूथ को यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चेक योर सेल्फ। इस वक्त हमको डिसिप्लिन के साथ, इसलिए कि बॉम्बे में आप जब भी बाहर निकलेंगे, मैं बॉम्बे वालों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे यूथ को बोल रहा हूँ, बड़ों को नहीं बोल रहा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि यूथ को बोल रहा है जब तुम बाहर निकलो तो तुम काले लिबास में निकलते हो।
تو سب لوگ تم کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حسینی ہے جو جا رہا, امام حسین کا چاہنے والا ہے جو جا رہا. تمہارے نام کے آگے امام حسین کا نام, اسی لیے چھٹے امام نے کہا شیعتنا کونوا لنا زینا, اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تم کو دیکھ کے لوگ بولے کہ یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہو. دس از دا وے یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف. یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس لیے کہ میں بار بار یہ بولتا ہوں, پوری دنیا میں بولتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ, کہ اپنے آپ کو آنیسٹی کے ساتھ یہ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھو. یہ زندگی میں جتنا کرنا ہے گڈ ڈیڈز کر لو, بیڈ ڈیڈز تو بہت ہیں یار, بہت ہیں بیڈ. تو آج کی رات, بس آج کی رات کے بارے میں بولتا ہوں, مجلس ختم کرتا ہوں, کہ یہ وہ رات آ گئی کہ 1 سال کا جو ہمارے بیڈ ڈیڈز تھے, جو ہمارے گناہ تھے, اس کے استغفار کرو. بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہم سمجھ رہے کہ ہم سے زیادہ پائس انسان کوئی نہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ پائس ہم ہیں. یہ سب سے پہلے نکالو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پائس ہوں تو وہی سب سے بڑا گناہگار ہے. یہ یاد رکھو. شیطان ایسا ذہن پہ پردہ ڈال دیتا, ایسا پردہ ڈالتا, اور پردہ ڈال کے بولتا کہ تم تو بڑے نیک ہو, تم تو بڑے پائس ہو. یہ چیز سے بچو, یہ ذہن سے نکال کے استغفار کرو. ویری ویری, میں صرف آج ہیڈ لائنز دے رہا, اس کی ساری ڈیٹیلز کل سے جو عشرے شروع ہو رہے. زینبیہ کا عشرہ 5:15 بجے والے 5:15, اور رضوی کالج والا عشرہ. تو یہ میں آپ سے بتا رہا کہ سب سے پہلی چیز استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. آج کی رات معافی مانگنا لازم ہے کہ 1 سال کے میرے گناہ معاف ہونا ہے. جناب مولا دعائے خمین میں بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ میرے جملے نہیں ہیں, عابد بلگرامی نہیں بول رہا, امام علی علیہ السلام بول رہے. آپ سوچو, یہ وہ چیز ہے دوستو کہ 1 سال میں پتہ نہیں میرے کتنے نیکیاں تھیں یا کتنے گناہ تھے. ہو سکتا میرے گناہ زیادہ تھے اور نیکی سے کم تھی. ہمیشہ یاد رکھو, یہ میرا ویری امپورٹنٹ, یہ میرا میسیج نہیں, میرے مولا کا میسیج ہے. مولا کہتے ہیں کہ نیکیوں کو بھول جاؤ. جب بھی کوئی نیکی کرو, جب بھی کسی کی تم مدد کرو, جب بھی کوئی چیز میں ڈونیشن دو, جب بھی تم کسی یتیم کا خیال رکھو, جب بھی کسی غریب کا خیال رکھو, جب بھی کبھی اپنے غریب رشتہ دار کا خیال رکھو, تو اس کو بھول جاؤ. جسٹ فارگیٹ اٹ. کیوں؟ نیکی کو اس لیے بھول جاؤ, اور گناہ کو اس لیے یاد کر رکھو کہ اگر نیکی کو یاد رکھو گے, اپنے گڈ ڈیڈز کو یاد رکھو گے, تو پھر تم کبھی استغفار نہیں کریں, کبھی سوری نہیں بولو گے. سوری سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی. اللہ خود کہہ رہا کہ میں تواب الرحیم ہوں, میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. وہ اپنے آپ کا بول رہا, وہ تواب الرحیم. ہم مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پلیز فارگیو می. بہترین عبادت بیفور یو گو ٹو بیڈ, آج کی رات بیڈ پہ جانے سے پہلے جسٹ سے 1 word کہ اللہ 1 سال میرا گزر گیا, I didn't do anything, please forgive me. یہ بولنا بہت بڑی بات ہے. تمہارا غرور ٹوٹتا, تمہارا تکبر ٹوٹتا, تمہارا ایگو ٹوٹتا. یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ یزید غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا تھا. حسین اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا معراج کا نام حسین, اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے مانگ رہے تھے. یزید غرور اور تکبر, یہ ڈفرنس ہے دونوں میں, کہ وہ اللہ کی عبادتوں میں تھے. شب عاشور کا مشہور ہے نا کہ مولا حسین کے قیام حسینی سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, سجدوں کی آواز آ رہی تھی, استغفار کی آواز آ رہی تھی. کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, کوئی قرآن لے کے بیٹھا. یہ ہے رسول کے نواسے کا کیریکٹر. اور ادھر شراب تھی, ادھر زندگی تھی, ادھر وہ یہ سمجھ رہی کہ وہ زندگی ہے. لیکن یاد رکھو, میں رضوی کالج کی, یہ زینبیہ رضوی کالج کی 4 رات کی مجلس 1442 ہجری کی شب جمعہ 2020 کی مجلس میں ایک کمپلیٹ میسیج دے رہا. یہ یاد رکھو, یہ زندگی نہیں ہے دوستو تمہاری زندگی ایٹرنل لائف وہ ہے, وہ زندگی ہے. If you do something here, you will get it. مولا علی بولتے ہیں کہ اپنی لحد کو ایک باکس سمجھو, جو تم اس میں رکھو گے وہاں پاؤ گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی لائف کو چیک کرو دوستو, لائف کو چیک کرو. یہ کرونا وائرس نے سب کے کانشیس کو ہلایا, جو سمجھا اس کا ہلا. سوچو تم, کبھی سوچ سکتے تھے لاسٹ ایئر جب محرم ختم ہوا, کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ نیکسٹ ایئر محرم ایسا ہوگا؟ یہ تو شکر ادا کرو کہ زینبیہ چینل پہ ہو رہی مجلس. کبھی کوئی سوچا تھا کہ ایسا محرم ہوگا؟ کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح کمپلیٹ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے. بڑا غرور اور تکبر کرنے والے بلینر اور ٹریلینر سب نیل ڈاؤن ہو گئے. پوری دنیا
دنیا میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں یار، دنیا کے ہر حصے میں جا کے الحمدللہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، جا کے پڑھتا ہوں۔ میں نے تو آج بڑی بڑی ہستیاں باہر جا کے دیکھو کہ کیسے وہ لوگ ہیل ڈاؤن ہو گئے، کیسے اللہ نے ان کا ہلا دیا۔ ایک چھوٹا سا وائرس بھیج کے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ کہیں کا کسی مذہب کا انسان ہو، سب لاک ڈاؤن میں چلے گئے۔ کیوں گئے لاک ڈاؤن میں؟ ڈر کس کا ہے؟ موت کا۔ یہی ہے نا، کورونا وائرس کیا ہے، کووڈ-19 کیا ہے؟ ڈر کس کا ہے؟ صرف موت کا ڈر ہے کہ کہیں یہ وائرس نہ لگ جائے۔ آپ سوچو کتنی عجیب بات ہے، پوری دنیا خوف کھاری موت سے، پوری دنیا خوف کاری موت سے۔ اور میرا مولا بولتے ہیں، میرے مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، تم کیا موت سے ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ تم کیا موت سے ڈر رہے؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ دوستو، صرف موت کے خوف سے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چل۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مت جاؤ، میں تو بول رہا، میں ہر مجلس میں بول رہا ہوں یہ بات کہ جو گورنمنٹ بولتی ہے اس پہ عمل کرو، جو تمہارے ڈاکٹر سے ایڈوائز کرتے ہو اس پہ عمل کرو۔ یہ نہیں ہے، اسلام اس کو نہیں بولتا کہ تم باہر نکل جاؤ، نو، جان کی حفاظت لازم ہے۔ جو گورنمنٹ بولتی ہے، جو گورنمنٹ کے نام سے، آپ لوگ اس پہ عمل کریں۔ میری مجلس لائیو جاری، پوری دنیا سن رہی زینبیہ چینل کے اوپر، تو میں سب کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے نام سے اس پہ آپ عمل کریں، اسٹرکٹلی عمل کریں، اور جو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ اس کے بعد تم اپنی زندگی، اگر وہ لاک ڈاؤن میں جاؤ بولتے ہیں، آپ اپنے آئسولیشن میں چلے جاؤ، جیسا بولتے ہیں عمل کرو، تم وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ خالی میں یہ بتا رہا کہ کیسا آج ہماری دنیا کی حالت ہو گئی، کس طرح سے اکانومی ڈاؤن ہو گئی، کس طرح سے انسان اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھ گیا؟ کہ موت نہ ہو جائے۔ ایک وائرس سے اللہ نے خالی ایک جھٹکا دیا، کیا بول رہا ہے یار، ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، سب صحیح ہو گئے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ابھی بھی سمجھ جاؤ، اب بھی جو گناہ کیے نا، یہ بہترین رات آ گئی، آج آخری رات ہے، کل سے پہلی محرم 1442 ہجرہ 2020، آج فرسٹ نائٹ ہے، شب پہلی محرم، ایک سال گزر گیا۔ تو اب ایک سال کے جتنے گناہ ہیں اس کی آج استغفار کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت کی، سوری کی نماز، سوری کی نماز پڑھو، 2 رکعت مغفرت کی نماز، نیت کرو کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں قربت للہ۔ پہلی رکعت میں الحم و 7 مرتبہ سورہ خل، دوسری رکعت میں بھی ایک الحم و 7 ٹائم سورہ خل۔ نماز ختم کرنے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو۔ معصوم امام بولتے، میرا مولا بولتا، میرے مولا علیہ السلام بولتے کہ اس کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھ کو اٹھا لو، 7000 گناہ اللہ آج ہی اسی وقت معاف کر دو۔ وہ کریم ہے، وہ عزیز و یا غفار ہے، وہ 70,000 بھی معاف کر سکتا، اتنا بھی معاف کر سکتا، وہ کریم، وہ قادر مطلق۔ تو یہ کوشش کرو کہ ہمارے گناہ آج معاف ہو جائیں، اس لیے کہ 1 سال کا جو ہم نے گناہ کیے وہ آج کی رات بہترین رات۔ اور دوسرا ایک بلیسنگ کیا ہو گئی کہ یہ شب جمعہ آ گئی، جمعرات کی رات۔ صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے مرحوم باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، بہن کے لیے، سب کے لیے یہ وہ رات ہے کہ جیسے ہم اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں، مولا حسین کے نام پہ اللہ سے دعا کرو کہ میرے باپ میری ماں کو بھی معاف کر دے، میرے بھائی بہنوں کو معاف کر دے، میرے بچوں کو معاف کر دے، سارے مومنین مومنات۔ دوسروں کے لیے فارگیونیس کی دعا از سو امپورٹنٹ کہ آج کی رات، اور پھر زیارت امام حسین جو آج پڑھنا، وہ سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھنا، اور شب جمعہ کی نیت کر کے پڑھنا کہ میں تھرسڈے نائٹ، فرسٹ تھرسڈے آف محرم، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر، پہلی جمعرات ہے 1 سال کی، اس کے بعد اب پھر 1 سال کے بعد آئے گی یہ جمعرات۔ تو 1 سال کا پروٹیکشن ہوتا ہے، تم جیسا شب قدر میں اگر کوئی صدقہ دے تو 1 سال کا پروٹیکشن، شب قدر کا صدقہ 1 سال کا پروٹیکشن ہے۔ اسی طرح یہ جمعرات کو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں سارے مرحومین کی طرف سے، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر، اور ان کے نیابت میں، ان کے بیہاف میں۔ آپ بولیں گے ان کے بیہاف میں کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی آپ بزرگ کے بعد آپ کے والد کہیں دوسرے شہر میں کوئی جا رہا، تو آپ ان کے ساتھ سلام بھیجتے ہو کہ جا کے میرے بابا کو میرا سلام کرنا، میری ماں کو میرا طرف سے سلام کرنا۔ یا پھر آپ کوئی کربلا کی مولا کی زیارت کو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب ہو کربلا مولا کی۔ جب ہم زیارت کو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم نہیں جا رہے تو ہم بامبے ایئرپورٹ جاتے ہیں، جا کے جو جا رہے زائرین ان سے کہتے ہیں بھائی مولا حسین کے بعد جا رہے میرا بھی سلام کرو۔ اسی طرح سے یہ سلام ہے، اسی طرح سے آج کا یہ سلام ہے کہ آپ، آج کا یہ سلام ہے کہ تم کوشش کرو کہ آج کا سلام شب جمعہ پلیز غور سے سنو، بالکل میں 5-6 منٹ میں 7 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، جیسے 25 منٹ کی مجلس ہوگی۔ میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا سارے سننے والوں سے زینبیہ چینل کے اوپر، چاند رات کی مجلس رضوی کالج بامبے کی، کہ پلیز نائٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر زیارت امام حسین پڑھو، اب پڑھ کے بولو مولا میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھا۔ تو بامبے میں مثال کے طور پہ 1 ملین لوگ دفن ہیں پوری دنیا میں، ان کے بھی ہاتھ میں اگر تم نے پڑھی ہے تھرسڈے نائٹ، تو وہ 1 ملین کو جب ثواب پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے۔ ان کے بعد جب ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کا عذاب کم ہوگا، ان کی تکلیف کم ہوگی، وہ سارے لوگ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اس کی وجہ سے میرے پاس سب یہ رحمت آئی، پروردگار اب اس کی زندگی میں رحمت کر دیں۔ اگر کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھو، ڈیلی زیارت، یہ تاکید کی گئی اور ایسے یہ زندہ معجزے ہیں۔ اور زیارت عاشورہ پڑھ کے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو۔ آج میں نے ہیڈ لائنز دی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ، جو زینبیہ اور رضوی کالج کا اشرا ہے اس میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے کہ آج کی رات ڈونٹ فورگیٹ یور مرحومین، فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے، اور بہترین محرم کی رات ہر دنیا کے ہر امام بارگاہ میں عزا خانے سج گئے، دنیا کے ہر امام بارگاہ میں علم مبارک سج گئے، گہوارے سج گئے، تابوت سج گئے، تعزیے سج گئے۔ تو اب ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں جب تعزیے رکھو نا، آج کی رات مصیبت کی رات آئے گی دوستوں۔ بس مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو خوش رکھے، مولا آباد رکھے۔ میری تو دعا ہے کہ مولا سب کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ جہاں بھی آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے میری مجلس زینبیہ چینل کے اوپر، صوفاز پہ بیٹھے ہوئے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھ کے سن رہے، شوز میں ہو، چپل میں ہو، تو پلیز ریموو یور شوز۔ جب سے میں یہ آن لائن مجلسیں 4-5 مہینے سے پڑھ رہا، رجب سے، آئی آلویز سے دس ورڈز مصائب سے پہلے کہ پلیز سٹ پراپرلی ناؤ، 5 منٹ مجھے چاہیے، 5 منٹ، اصل یہ 5 منٹ جو پرسہ دینا ہے۔ چاند رات ہے تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپل، سٹ پراپرلی۔ انشاءاللہ مولا تمہارے پرسے کو قبول کرے، مولا اس کرونا وائرس سے سارے انسانیت کو بچا لے، اور بالخصوص مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے۔ اور اللہ یہ سال عزاداری ہم اسی شان سے کرے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز رک سکتی ہے، عزاداری حسین نہیں رک سکتی۔ اور آج آپ پروف ہو گیا کہ پہلے میں صرف بامبے پڑھتا تھا، ایام اعظم میں جب آپ ماشاءاللہ 21 سال سے آ رہے ہیں، 21 ایئرس، الحمدللہ، اللہ رضوی صاحب کو سلامت رکھے، ان کی فیملی کو سلامت رکھے۔ پھر 3-4 عشے ہوتے تھے، اور اس وقت اتنے عشے پڑھ، پوری دنیا پڑھ۔ یہ ہے کمال ذکر حسین کی طاقت، یہ ہے ذکر حسین کی طاقت۔ میں اکیلا نہیں، سارے علماء ذاکر، میں کہ طالب علم، سارے ذاکرین علماء یہی کر رہے۔ آن لائن کا کمال ہو گیا، زوم پہ پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی، اور ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ایک وقت میں، ڈفرینٹ کنٹریز۔ اب پتا چلا کہ دنیا کی ہر چیز رک سکتی، ذکر حسین نہیں رک سکتا۔ مولا حسین رمضان بھی ویسے گزرا اور یہ بھی ویسے گزرا۔ مولا اسی طرح آپ کی عزاداری قبول کرے۔ عزاداری کسی وقت کی محتاج نہیں ہے، عزاداری جگہ کی محتاج نہیں ہے، عزاداری لوگوں کی محتاج نہیں ہے، عزاداری خود ایک پیغام ہے۔ عزاداری اگر تمہاری زندگی سے، ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ بہرحال مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے آپ سب کو۔ دوستو چاند رات جیسے ہی اعلان ہوا کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا، سب کے دل تڑپ گئے نا، سب کے دلوں میں ایک غم آ گیا نا کہ ہائے محرم کا چاند آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ چاند جب بی بی زینب نے پہلی دفعہ دیکھا 61 ہجری میں، راستے میں تھے، تو شہزادی نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا تھا کہ پروردگار یہ چاند ذرا پوچھو اس چاند سے کہ کیا حال سیدانیوں کا ہوا۔ بی بی فاطمہ نے جب یہ چاند کو دیکھا ہو تو شہزادی کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ ہائے اب میرا پورا گھر اجڑ جائے گا۔ محرم وہ مہینہ ہے دوستو کہ 10 دن کے بعد ایک دوپہر میں پورا گھر بی بی زہرا کا اجڑ گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ آپ سوچو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان ظالموں نے قتل کیا، انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے بولتے ہیں مولا حسین کو سیویئر آف ہیومینٹی، کہ یزید کے پاس انسانیت نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی،
آج ہر مذہب میں ہیومینٹی کا ہے، ہر انسان ہیومینٹی کی بات کرتا، وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ سوچو کہ وہ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، 6 مہینے کا شہزادہ علی اصغر، ایج کیا ہے بچے کی، 6 مہینے کا بچہ، امام حسین نے کیا مانگا تھا؟ مولا حسین نے ظالموں سے جا کے یہی کہا تھا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ اتنا، 3 دن کی بھوک اور پیاس 6 مہینے کے بچے کو۔ پھر امام کا وہ جملہ کہ میرے بچے کا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، تھوڑا سا اس کو پانی دے دو۔ دوستو پانی مانگا تھا، کچھ نہیں مانگا، لیکن ان ظالمین نے، ظالم عمر سعد جو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے کیا کہا حرملہ ظالم سے کہ ابتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ سپہلو تیر سے شہزادے علی اصغر کو ذبح کیا گیا۔ دوستو حسین کے ہاتھ پہ 6 مہینے کا بچہ، رسول کا نواسا، رسول کا نواسا کیا مانگ رہا؟ پانی مانگ رہا تھا، ان ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ وہ دن آ گئے، قیامت کے ایام آ رہے، روز آپ انشاءاللہ عزاداری کرنا، روز ماتم کرنا، اپنے گھر میں کرو لیکن کرو، روز تعزیے اٹھاؤ، روز ماتم کرو، روز امام کی ذکر کرو، یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری بقا ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو۔ 7 محرم سے امام کا پانی بند ہوا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تش اللہ تش، ارے ہم پیاسے۔ آپ کو معلوم کربلا مولا میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، سید زادے تھے، جو روز حرم میں مجلس پڑھتے تھے، مولا حسین کے مصائب پڑھتے تھے۔ خواب میں انہوں نے، بڑا مشہور واقعہ، خواب میں انہوں نے امام حسین کو دیکھا کہ وہ آ کے کہہ رہے، مولا حسین نے آ کے اس ذاکر سے کہا کہ ذاکر جو تو میری عاشورے کی جو بڑی مصیبت تھی تو بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے ذبح ہو گئے، آپ کے بھائی ذبح ہو گئے، آپ نے علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ مولا نے کہا بے شک صحیح ہے، لیکن جو بہت بڑی ایک مصیبت ہے جو تو بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں تو سب امام کا جملہ اس ذاکر کے لیے کہ عاشورے کے دن میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ بھی ایک تھی کہ جب میں خیمے میں جاتا تو چھوٹے بچے مجھے گھیر لیتے اور کہتے آقا اللہ تش، آقا سکینہ کہتی بابا پیاس مارے ڈال رہی۔ سوچو دوستو، حسین ساقی کوثر کا لال ہے، ساقی کوثر کا لال ہے، اپنی پوری اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے وہ صبر کیا۔ سکینہ کو بار بار یہ کہتے تھے کہ بیٹی تم صبر کرو، بیٹی تم صبر کرو۔ اتنی پیاسی ہو گئی تھی بچی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی، بات نہیں کر سک رہی تھی، 4 سال کی بچی ہے اور پیاس کا وہ عالم ہے کہ کئی دن گزر گئے بچوں کو پانی نہیں ملا۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی۔ اللہ پوری دنیا میں عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہم کو توفیق دے کہ یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں اور وہ ذکر شہزادی کونین بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما۔ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں ان کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج شب جمعہ ہے، آخری سال کی آخری رات، پہلی شب جمعہ ہے۔ اللہ جتنے مرحومین ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے دونوں بچوں کے لیے پڑھ دیں۔